اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کی اس نشست میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی آدمی آیا جس کے بدن پر سیجان کا جھبا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شہسوار کو زیر کر دیا، یا یہ کہا کہ ہر شہسوار کو زیر کرنا چاہتے ہیں اور ہر چرواہے کو اونچا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جبے کے کنارے کو پکڑا اور فرمایا، کیا میں تیرے اوپر یہ بے وقوفوں والا لباس نہیں دیکھ رہا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرنے والا ہوں، وہ یہ کہ دو باتوں کا تجھے حکم دیتا ہوں اور دو سے منع کرتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے منع کرتا ہوں، کیونکہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر ایک پھڑلے میں رکھ دی جائے اور ایک پھڑلے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ ان سب پر بھاری ہو جائے گا، اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند حلقہ بن جائیں تو لا الہ الا اللہ وہ سبحان اللہ و بحمدی اسے توڑ دے گا، اور یہی ہر چیز کی نماز ہے، اور اسی کے سبب ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے، اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شرک کو تو ہم نے پہچان لیا ہے، لیکن تکبر کیا ہے؟ کیا وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی چوغا ہو جسے وہ پہنا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ عرض کیا، کیا وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس ایسے حسین جوتے ہوں جن کے خوبصورت تسمے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر عرض کیا، کیا تکبر یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس سواری کا جانور ہو جس پر وہ سواری کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر عرض کیا، کیا وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے دوست ہوں جن کے ساتھ وہ بیٹھتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تکبر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق سے جہالت برتنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اکڑ کر چلا، وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور گدھے پر سوار ہو کر بازار میں گیا اور بکری کی ٹانگیں رسی سے باندھ کر اس کا دودھ نکالا، اس نے تکبر نہیں کیا۔ جناب صالح رحمۃ اللہ علیہ جو چادر فروش تھے، اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے 1 درہم کی کھجوریں خریدی اور ان کو اپنی چادر میں ڈال کر اٹھا لیا۔ میں نے ان سے عرض کیا، یا کسی آدمی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، میں اٹھا لیتا ہوں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، بچوں کا باپ ہی ان کو اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، عزت میری ازار ہے اور تکبر میری چادر ہے، چنانچہ جس نے ان دونوں میں سے کوئی چیز مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، میں اسے عذاب دوں گا۔ جناب حیثم بن مالک الطائی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا،
بلا شبہ شیطان کے جال اور شکنجے ہیں، بلا شبہ شیطان کے جال اور شکنجے یہ ہیں اللہ کی نعمتوں پر مغرور ہونا، اللہ کی عطا پر فخر کرنا اور اللہ کے بندوں پر بڑائی جتانا اور اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی اتباع کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ کی بحث ہو گئی۔ راوی سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا۔ دوزخ نے کہا میرے اندر ظالم اور متکبر لوگ داخل ہوں گے، اور جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور فقیر لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ پھر دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، اور تم دونوں میں سے ہر ایک کو بھر دوں گا۔ جناب ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بخیل تھے نہ مردہ دل۔ وہ اپنی مجلسوں میں شعر پڑھا کرتے تھے اور دور جاہلیت کی باتوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ جب ان میں سے کسی کو اللہ کے حکم میں سے کسی چیز کی نافرمانی پر ابھارنے کی کوشش کی جاتی تو غصے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے حلقے ایسے گھومنے لگتے جیسے وہ دیوانہ ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ خوبصورت تھا۔ اس نے کہا میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں اور مجھے جو عطا کیا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی جوتے کے تسمے، یا اس نے کہا کہ جوتے کے سرخ تسمے میں مجھ سے بڑھ جائے، یا یہ کہ سب تکبر میں سے ہے۔ کیا یہ سب تکبر میں سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تکبر تو وہ کرتا ہے کہ جو حق کو ٹھکرائے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ جناب عمرو بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن آدمیوں کی صورت میں چونٹیوں کی مثل جمع کیا جائے گا۔ ہر جگہ سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی، انہیں جہنم میں بولس نامی جیل کی طرف ہانکا جائے گا۔ آگوں کی آگ انہیں گھیر لے گی اور انہیں جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی جسے تنیت الخبال کہا جاتا ہے۔ اللہم حافظنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی چادر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ اندر آئی اور عرض کیا مجھے آپ کی ازواج نے بھیجا ہے۔ وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برابری کا سوال کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی، کیا تو اس سے محبت کرتی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو بھی اس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ گئیں اور باہر آ کر ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا تم ہمارے کچھ کام نہ آئی، لہذا دوبارہ جاؤ۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اب میں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کروں گی۔ پھر ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زوج محترمہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی بات عرض کی اور وہ مجھ پر برس پڑی اور مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگی کہ کیا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے کی اجازت دیتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے محسوس کر لیا کہ آپ میرے انتقام لینے پر ناراض نہ ہوں گے، تو میں بھی زینب کو جواب دینے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں ان پر غالب آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ پھر فرمایا آخر یہ بھی تو ابو بکر کی بیٹی ہے۔ اللہم صلی علی
سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آخری زمانے میں فاقے ہوں گے، جو شخص اس زمانے کو پالے وہ بھوکے جگر والوں سے ہرگز تجاوز نہ کرے، یعنی ایسا نہ کرے کہ خود کھا لے اور انہیں چھوڑ دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے کھجور کے باغوں کو ہمارے اور ہمارے بھائیوں مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں تقسیم نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا تم مہاجرین ہمارے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹاؤ اور ہم تمہیں پھلوں میں شریک کریں گے۔ مہاجرین نے کہا ہم آپ لوگوں کی رائے سن کر اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام الرمادہ جو شدید قحط کا سال تھا میں دیہاتی لوگوں کی اونٹ، گیہوں، تیل اور دیگر چیزوں کے ساتھ خوب مدد فرمائی، یہاں تک کہ دیہاتی لوگ آپ کی توجہ سے خوشحال ہو گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر دعا فرمائی، اے اللہ ان کے رزق کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر پیدا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو مسلمانوں کے حق میں قبول فرمایا۔ جب بارش نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور نہ فرماتا تو میں مسلمانوں کے کسی امیر گھرانے کو نہ چھوڑتا مگر یہ کہ ان کے ساتھ ان کی تعداد کے بقدر فقراء کو ان کے ساتھ شامل کر دیتا کہ اس کھانے سے 2 آدمی ہلاک نہ ہوں جو ایک آدمی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ سیدنا سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جو قربانیاں ہیں ان میں سے کسی کے گھر 3 دن کے بعد کوئی گوشت نہ بچے۔ پھر جب اگلا سال آیا تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ویسا ہی کریں جیسا پچھلے سال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور ذخیرہ بھی کرو کیونکہ اس سال لوگ تنگی میں تھے، اس لیے میں نے چاہا تھا کہ تم ان کی مدد کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک